اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دن پہلے ایئرپورٹ پر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر اکثر مسافر حضرات جو جانے والے تھے ان کو دیکھا کہ انہوں نے ایک بیگ لیا ہوا، اس بیگ کے اندر ٹکٹ اور پاسپورٹ اپنا اس بیگ کے اندر ڈالا ہوا ہے علیحدہ سے، اور بار بار اپنے ٹکٹ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے پاسپورٹ کو دیکھتے ہیں، یا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا انہوں نے ہاتھ میں بار اس کو چیک کرتے ہیں، جیب میں ڈالا ہو تو جیب میں ہاتھ لگا کر چیک کرتے ہیں بھئی یہ ہمارا پاسپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، ہماری ٹکٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک فکر ہے کہ کہیں یہ چیز ہم سے گم نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ گم ہو گئی تو گم ہو جانے کے بعد ہمیں کسی نے جہاز کے اندر بیٹھنے نہیں دینا، ہمارا وہ لاکھوں روپیہ لگا ہوا جو ہم نے کہیں بھی جانے کے لیے ٹکٹ لی ہے، وہ لاکھوں روپیہ ہزاروں روپے لگا ہوا ہمارا ضائع چلے جائے گا جی، ہمارا وہ پیسہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک فکر، ایک سوچ کو لے کر جو ہے اس پاسپورٹ کو، اس ٹکٹ کو بار کیا کر رہے ہیں جی، دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں غلطی سے گم ہو گئی تو ہمیں جہاز میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا، ہم جہاز میں نہیں بیٹھ سکیں گے، سوار نہیں ہو سکیں گے۔ تو بالکل بھی نہیں، ویسے ہی یہاں پر ایک دماغ کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی بھی، یہی حال جو ہے نا ہمارے ایمان کی بھی ایسی حالت ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، جنہوں نے ایک اعمال اختیار کیے۔ یعنی ہمارا ایمان اور عمل صالح کا بھی یہی حال ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے پاسپورٹ اور ٹکٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جنت کے اندر جانے سے پہلے یہ پاسپورٹ اور ٹکٹ ہمارے پاس ہونا کیا ہے جی، ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بار اپنے ایمان کی کیفیت کو چیک کرتے رہیں کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے، ایمان موجود نہیں ہے، ہمارے ایمان کی حالت کیسی ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت جو ہے وہ کیسی ہے، اور نیک اعمال کے ساتھ اس ایمان کو مزید جو ہے وہ بڑھاتے رہنا چاہیے انسان کو۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد میں سے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ہمسایوں پڑوسیوں کے حقوق، ان تمام کے تمام حقوق کو ادا کرنا کیا ہے جی، ضروری ہے انسان کے لیے۔ اسلام کے تمام وہ کام جن کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنا، اور وہ تمام کے تمام کام جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ان تمام کے تمام کاموں سے رک جانا ہر مسلمان کے لیے کیا ہے جی، ضروری ہے۔ جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگا دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان تمام کے تمام فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے، جو حقوق اللہ میں سے ہوں یا حقوق العباد میں سے ہوں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے دونوں کو ادا کرنا کیا ہے جی، ضروری ہے جی۔ حقوق اللہ میں سے ایمان کے بعد جو ہے نماز کا نمبر آتا ہے، لہذا نماز کی حفاظت کرنا کیا ہے جی، ہم سے نماز کے بارے میں فرمایا دن قیامت کے اللہ رب العزت ایمان کے بعد، حقوق اللہ میں سے ایمان کے بعد سب سے اولاً جو ہے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے اولاً سوال کس کے بارے میں ہوگا جی، نماز کے بارے میں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو اور اعمال صالحہ کو مد نظر رکھیں، ہمیشہ ان کی فکر کرتے رہیں۔ بالکل بھی نہیں ویسے ان مسافروں کی طرح جو مسافر جہاز میں بیٹھنے سے پہلے اپنے پاسپورٹ، اپنے ٹکٹ کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں، بہت شدید حفاظت کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں جی، لے کر چلتے ہیں، اور بار اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ چیز ہم سے گم نہ ہو جائے، اگر گم ہو گئی تو جہاز میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ بالکل بھی نہیں ویسے ہی اگر یہ ایمان ہم سے چلا گیا، اللہ رب العزت معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمیں ایمان سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں کی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے۔ لہٰذا اگر ہم نے ایسے کام کر لیا کوئی جس کام کی وجہ سے ہمارا ایمان اللہ نہ کرے ختم ہو جائے، تو عزیزان گرامی ہم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جنت کے اندر داخلے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی صلاحیت موجود ہو، ایمان کی صلاحیت موجود ہو، اور جنت کے اندر دخول اولی کے لیے یعنی اولاً داخل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان جو ہے اعمال صالحہ کو بھی اختیار کرے، کیونکہ جو گنہگار مومن ہوں گے، گنہگار مسلمانوں مومنوں کو تطہیر کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ جس وقت اپنے گناہوں کی سزا کو بھگت لیں گے، گناہوں کی سزا کو بھگتنے کے بعد ان لوگوں کو پھر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ خود سے لازمی طور پر یہ سوال بار کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض ہمارے ذمہ لگائے ہیں ہم نے ان فرائض کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا کہ پورا نہیں کیا۔ عزیزان گرامی،
تطہیر کے لیے مومنوں کو جہنم کے اندر ڈال کر پھر نکالا جائے گا، جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، لیکن جو اولاً داخل ہونے والے بندے ہوں گے وہ ہوں گے جو اعمال صالحہ کو اختیار کریں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کو اختیار کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق بات کی وصیت کی لوگوں کو، خود بھی حق کو جانا پہچانا اور دوسرے لوگوں کو بھی حق بات سمجھائی، بتلائی، سکھلائی، پھر اس حق بات سکھلانے بتلانے پر جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے اس تکلیف کے اوپر کیا کیا جی؟ صبر کیا۔ تو جو لوگ اس کیٹیگری کے ہوں گے وہ لوگ اولاً جنت کے اندر داخل ہونے والے ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کے تمام اشخاص کا، میرا بھی اور آپ کا جو حضرات مجھے سن رہے ہیں، ان تمام کے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ محفوظ فرمائے جی، ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمارا یہ پاسپورٹ، ہماری یہ ٹکٹ ہمارے پاس کیا رہے جی؟ موجود رہے، اور ہمیں اگلے سفر کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اپنے اگلے سفر کی ہمیشہ 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 فکر کرتے رہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، لہٰذا دنیا کے اندر قید خانے کی حیثیت سے ہی زندگی گزاریں، اس کے اندر دل لگا کر نہ بیٹھیں، اور اصل فکر اپنی آخرت کی کرتے رہیں، اعمال صالحہ کو اختیار کرتے رہیں۔ اعمال صالحہ کو لے کر جس وقت چلیں گے، اعمال صالحہ اختیار کرتے رہیں گے عزیزان گرامی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں جہانوں کی کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔